السلام علیکم. میں ولسن فارماسیوٹیکلس کی جانب سے آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ولسن فارماسیوٹیکل جو ایک ڈرگ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، اس نے بالکاس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک صحت سے متعلق اہم معلومات پہنچائی جائیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹابولک سنڈروم اور اس سے ریلیٹڈ ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن. اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن امام، who is a consultant cardiologist, سول ہاسپٹل کراچی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ میٹابولک سنڈروم کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس کویشچن. اور واقعی یہ آپ کا بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. میٹابولک سنڈروم از بیسکلی اے کمبینیشن آف ملٹیپل کوماربڈ کنڈیشن اینڈ اٹ ہیز اوریجنیٹڈ. یہ اس لیے اوریجن ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، انکنٹرولڈ ڈائبٹیز، پور لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. تو ان سب کی جب کانسٹیلیشن ہوتی ہے اور ان کی کمبینیشن ہوتی ہے تو ایک میٹابولک سنڈروم آ جاتا ہے. اب میٹابولک سنڈروم میں اگر ہم اس کو کنٹرول کریں تو اس سے کافی کمپلیکیشنس آپ کی کنٹرول میں آ سکتی ہیں. الٹیمیٹلی پیشنٹ اگر نہیں کنٹرول کرتا، ہی اینڈز اپ ان دا بیڈ. اور بیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہی از سفرنگ فرام دس ڈیزیز، کرونک ڈیزیزز. اور پھر اس کو جب ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، فائنینشیل برڈن ایز ویل ایز دا ہیلتھ وائز پیشنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ایک پیشنٹ کے ساتھ اس کا پورا خاندان ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو نیچرلی ایوری بڈی از سفرنگ ود ہم. تو وائی ناٹ پٹ دا بریک ارلیئر؟ کیوں نہ ہم اس کو پہلے روکیں؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وی کین گو اسٹیپ وائز بائی کنٹرولنگ شوگر ایٹ دا موسٹ. کیونکہ شوگر ایک ایسی چیز ہے جو دیمک کی طرح اندر سے چاٹتی ہے. اور ایک ہمارے جسم میں ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسے کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس. ایتھروسکلیروسس جب زیادہ ہو جائے اور یہ آرٹری، یہ سمجھ لیں ایک عام الفاظ میں جنرل پبلک کو جاننے کے لیے کہ آرٹریز آپ کی جو ہوتی ہیں وہ ایک اسٹف ہو جاتی ہے، ان کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ونس دا الاسٹیسٹی از فنشڈ، دا پیشنٹ ڈیولپس ہائپر ٹینشن، اور ہائپر ٹینشن اٹ سیلف ڈیولپس ادر کمپلیکیشنس. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میٹابولک سنڈروم جو ہے اٹ شوڈ بی کنٹرولڈ، it should be addressed at higher level and the people should know more about it. ذرا کمپلیکیشنز کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں ہائپر ٹینشن سے؟ جی، سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے. ہائپر ٹینشن جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہائپر ٹینشن ارجنسی اور ایک ہوتا ہے ہائپر ٹینشن ایمرجنسی. ارجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر تو بڑا ہوا ہے لیکن اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے کیونکہ ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج نہیں ہوتا. لیکن جو ایمرجنسی ہے اس میں ٹارگیٹ آرگن ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب ٹارگیٹ آرگن آپ کے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹارگیٹ آرگن آپ کا برین ہے جو کہ ایک وائٹل آرگن ہے. ٹارگیٹ آرگن آپ کا ہارٹ ہے، وہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹارگیٹ آرگن آپ کی کڈنیز ہیں. یہ تین بیسکس چیزیں ہیں جو ایٹ دا فرسٹ اسٹیج جا کے خراب ہوتی ہیں. تو اب کمپلیکیشنس کی بات، وہی جو آپ نے سوال کیا، تو یہ زیادہ تر ہائپر ٹینشن ایمرجنسی میں آتی ہے. کمپلیکیشن پہلی کیا ہو سکتی ہے؟ پیشنٹ میں ڈیولپ اسٹروک. اسٹروک کا مطلب عام الفاظوں میں کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے. اب فالج بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک اسکیمک فالج ہوتا ہے جس میں خون خشک ہو جاتا ہے دماغ کی رگوں میں، اور دوسرا ہوتا ہے برین ہیمریج جس میں دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے. یہ تو ہو گیا اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے اور دماغ کی رگیں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز آپ کی یہ ہے کہ پیشنٹ ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے. آپ ایک اس کی سمپل سی مثال لیں. ایک بندہ اگر ایکسرسائز کر رہا ہے تو اگر وہ اس ڈمبلز اٹھاتا ہے اپنے ہاتھ میں تو اس کے بائسیپس مسلس بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح اگر اس کو پرسسٹنٹ ہائپر ٹینشن ہے اور اس کا بلڈ پریشر کافی دن تک ہے تو اس کے ہارٹ کے مسل کو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ بھی بڑھ جائیں گے. دے ول ڈیولپ ہائپرٹروفی. تو ونس دے ڈیولپ ہائپرٹروفی تو کیا ہوگا؟ آپ کے آرٹریز تو اتنی ہی ہیں، تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مس میچ، یہ ہو جائے گا آرٹریز کم ہے، ماس زیادہ ہے جس کو اس کو خون دینا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا وہ اسکیمیا ڈیولپ کرتا ہے اور پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اسی لیے ہائپر ٹینشن کو اور ڈائبٹیز کو موسٹلی ہم لوگ سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ کلر ہے. وہ یہی چیز آپ لے لیں گردوں میں. اگر پیشنٹ جو ہے ان کنٹرول ہائپر ٹینشن میں ہے فار دا لانگ ٹائم اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، آپٹمائز نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی اس کے رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے، سی کے ڈی ڈیولپ کر لیتا ہے. اور ونس ہی ہیز ڈیولپ سی کے ڈی ہی کین گو انٹو اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز، اور پھر وہ بیچارہ ڈائلسس ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اچھا، آنکھوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے ڈائبٹیز سے بھی اور بالکل یو آر ویری کریکٹ. آنکھوں میں ریٹینل آرٹریز ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہیں.
اور الٹیمیٹلی آپ اپنی نظریں بھی کم کر سکتے ہیں, کم ہو جاتی ہے, بینائی کم ہو جاتی ہے. تو آنکھوں پہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے؟ وہاں بھی خون کی نالیاں ہی بالکل, وہاں پر بھی خون کی نالیاں ہوتی ہیں, ریٹنل آرٹریز ہوتی ہیں, ان میں اس کے 4-5 سٹیجز ہوتے ہیں. اے وی نپنگ ہوتی ہے, سلور وائرنگ ہوتی ہے. یہ تو انگلش میں بہرحال میں عام الفاظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جو آپ کے آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے, جہاں سے اس کو خون ملتا ہے, وہ جو خون والی رگیں ہوتی ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں, اور الٹیمیٹلی آپ کے آنکھ کے پردے پہ جہاں امیج بنتی ہے وہ امیج نہیں بن پاتی, اور بلڈ ویژن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کے مریض کو کڈنی کا معائنہ بھی کرواتے رہنا چاہیے, آنکھوں کا معائنہ بھی کرانا چاہیے, خاص طور پہ اگر ڈائبٹیز کے ساتھ ہے. بالکل, ایف اٹ از ان کنٹرول تو بالکل, اور کنٹرول بھی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے جو JNC گائیڈ لائنس وغیرہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنا ایئرلی چیک اپ کریں. باہر کے ملکوں میں ایک ایئرلی چیک اپ کا سسٹم ہے جس میں وہ آپ کے یوریا, کریٹنین, الیکٹرولائٹس کراتے ہیں, جس میں وہ آپ کے ایکس رے چیسٹ کراتے ہیں, ECG ہوتی ہے, اینی چیز یہ جو آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہے وہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے, اسکین ہو جاتی ہے. تو سال میں ایک دفعہ معائنہ کرانا کافی ہے؟ بالکل. اچھا. اور سال میں ایک بار, اور امریکن گائیڈ لائنز یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ اگر پیشنٹ از سمپٹومیٹک تو فوراً کرائیں, یہ نہیں کہ آپ سال کا ویٹ کریں. ہاں, تو اگر اف دا پیشنٹ از ڈیولپنگ سمٹمز میں بی ہیڈ ایک, سمٹمز میں بی بلڈ ویژن, سمٹم میں بی شارٹنس آف بریتھ, تو کوئی بھی اگر وہ سمٹم ڈیولپ کر رہا ہے تو ہی شوڈ گو ٹو دا ہز فزیشین یا ڈاکٹر جو بھی اس کے قریب اور اویلیبل ہے. پیشنٹ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کے کڈنی پہ اثر ہونے لگا ہے یا آنکھوں میں اثر ہونے لگا ہے؟ پیشنٹ کو کڈنی میں ایسا جیسے یورین آؤٹ پٹ اس کا کم ہو جائے گا, پیشاب نہیں آ رہا اس کو, کم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس سے ہوگا. پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ اب کڈنی آپ کا الیکٹرولائٹ امبیلنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اگر اس کے فار ایگزامپل کڈنی میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہونا شروع ہو جائیں گی, ٹیکیکارڈیا ہوگا, ہیڈ ایک ہوگا, یہ ساری چیزیں وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. ایڈیما فیٹ ہو سکتا ہے, سب سے بڑی چیز تو ایڈیما فیٹ ہے. ایڈیما فیٹ کی پتہ نہیں 5-6 ڈیڈیز ہیں. اگر آپ دیکھیں, اگر ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے وہ بھی ایڈیما فیٹ ڈیولپ کرتا ہے, رینل فیلئر کا پیشنٹ ہے وہ بھی ڈیولپ کرتا ہے, وہ تو NSR کرتا ہے, اوورل جنرلائزڈ ایڈیما ڈیولپ کرتا ہے. تو اس طرح اس کو پتہ چلے. آنکھوں میں اگر افیکٹ ہونے لگے تو کیسے پتہ لگے گا؟ آنکھوں میں اگر اس کے مسئلہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکے گا, کم ہو جائے گا. اچھا. اس کی بلڈ ہو جائے گی ویژن, ٹھیک ہے, تو دھندلا نظر آئے گا. دھندلا نظر آئے گا اس کو. سوری. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. نائس میٹنگ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم معلومات ہم تک پہنچائی ہیں کہ ہائپر ٹینشن کے مریض کو یا میٹابولک سنڈروم کے مریض کو اپنا کیسے خیال رکھنا چاہیے, کون کون سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان معلومات سے استفادہ حاصل کر کے ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف جا سکیں گے. آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.